موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے, غسل کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی. اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے, بہت زیادہ حیا تھی. تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے, برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں, اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں, اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے. حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی. کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے, یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو, نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں, کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے, تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے, خراب ہے, داغ واغ ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ, تالاب میں چلے گئے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے, پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا, بھاگ رہا ہے, حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا, جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے, کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا, یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے, یہ کوئی حسن نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس. یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے, یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے. تمیز کا آدمی ہونا چاہیے, پیٹ نہ نکلا ہوا ہو, ہائٹ ہو, سینہ تھوڑا چوڑا ہو, اس کا گول سے بازو ہو, اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو, یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو نارمل ہونا چاہیے. یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا, جیسے لوگوں کے, بعض لوگوں کے, سب کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں. اب وہ تو پیغمبر تھے, اللہ نے بری کر دیا, لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں, ہر عمل کی الٹی تعویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے. جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا, ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو ابے یہ حکومت کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کو, میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا, ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ملک تو ہم سب کا ہے نا, تو کچھ اچھا سوچ لو. بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک, ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. پسیں گے ہم, سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے, پھر اس کے بعد عوام پسے گی, اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ, لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج, اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو
مختلف اینکرز آ رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو. تو اب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, کہ اے نبی یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں, آپ غم نہ کریں, یہ انکار قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا. قرآن میں بہت ساری اہل اسلام کی تسلی کے لیے آیتیں ہیں کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو. اللہ نے حجت تمام کر دی. یہ کہتے ہیں نبی شاعر ہیں, تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایک شعر نہیں کہا, یہ شاعر کہاں سے ہو گئے بھائی, کتنی معقول بات ہے یا نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے جب آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اثر بہت ہوتا تھا, تو سوال پیدا ہوتا تھا تو یہ تو انہوں نے تو کبھی لکھا پڑھا ہے ہی نہیں, 40 سال تمہارے درمیان میں رہے ہیں, کبھی الف بھی نہیں لکھا انہوں نے, تو یہ ایسا کلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دم اس سے متاثر ہو رہی ہے. ایک دم مشرکین بھی ہل جاتے تھے اندر سے. تو مشرکین کہتے ہیں اصل میں شاعر ہیں, تو اللہ نے کہا انہوں نے تو ایک دفعہ بھی شعر نہیں کہا. پھر وہ کہتے تھے یہ اصل میں منتر ہے, جادو ہے, جب پڑھتے ہیں نا تو مسمرزم ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کہا جادوگروں کے حالات تو دیکھو تم, جادوگر ایسے ہوتے ہیں. کوئی جادوگر ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے, کوئی جادوگر وراثت کے مسائل بتاتا ہے, کوئی جادوگر طلاق کے حکام سکھا رہا ہوتا ہے, کوئی جادوگر یہ بتاتا ہے کیا یار آیت ہے. کیسے عجیب انداز سے قرآن والدین کے حقوق کو ایکسپلین کرتا ہے, اتنا مزیدار انداز ہے قرآن کا. وہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں, پھر میں جب اس ٹاپک پر آتا ہوں تو پھر وہ آگے پھر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے. تو کیسے انداز سے اپنے حقوق اللہ بیان کرتا ہے, اپنے حقوق بیان کرتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے بنایا تو مانتے کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں. یہ جادوگروں میں کبھی زندگی میں دیکھا, جاؤ نا یہاں پر جو جادوگروں نے لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, ذرا اس کی جا کے دیکھو تو صحیح اس کی حالت. جادوگروں کے تو یہ کام ہے نا. کبھی کسی نے ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے جادو کیا ہے بھائی؟ جادو شروع ہی سنگ دل محبوب, اور سنگ دل محبوب سے شروع ہو کے سنگ دل محبوب پہ کیا ہوگا, ختم ہوگا. ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سیرت دیکھو, 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں, اور کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. قل انما اعظکم بواحدہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ساری باتوں کو چھوڑو, سب باتوں کو چھوڑو بھائی, ایک بات کو فوکس کر لو نا. باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, تو ایک کو فوکس کر لو. ما بصاحبکم من جنہ, سارے مل کے اکیلے بھی غور کرو, اکیلے بیٹھ کے, جہاں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی فسادی آئے گا تمہیں, کوئی صحافی کو تم سن لو گے, کسی اسکالر کو سن لو گے, وہ گھما دے گا تمہیں. بالکل نیوٹرل ہو کے اکیلے بیٹھ کے غور کرو, اور پھر اجتماعی سطح پہ بھی ڈیبیٹ کرو اس موضوع پر. ما بصاحبکم من جنہ, ایک بات تک تم لازمی پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں. دماغ کا معاذ اللہ نقل کفر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب مجنون نہیں ہے, یہ تم یہاں تک تو تم پہنچ جاؤ گے, بس یہ فیصلہ کر لو نا, آگے اسٹیپ تمہارے لیے کیا ہے, آسان. جب مجنون نہیں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ضرورت کیا ہے پوری قوم سے ٹکر لینے کی. جو مجنون نہیں ہوتا اور قوم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, دیکھو جو قوم کے خلاف جاتا ہے تو پاگل ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی میں سر پھرے ہوتے ہیں, پوری قوم ادھر جا رہی ہے, وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں نا, مارکیٹ میں نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج کل. کرونا کی ایک کہوا آ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کرونا ختم کر دے گا جڑ سے. اور یہ آئے ہیں, جب کرونا آیا تھا نا, مجھے کرونا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں منجن بکتے کیسے ہیں. بعض لوگ کرونا میں ادرک کے کہووں سے کروڑ پتی بنے ہیں. ہاں, خشک ادرک بیچا ہے انہوں نے, اور جس کو بیچا وہ پھر بھی مر گیا کرونا, وہ قہوے پی کے بھی. ایک صاحب ہمارے جاننے والے, وہ کرونا کو نہیں مانتے تھے, نمازی پرہیزگار ماشاء اللہ, داڑھی ان کی. وہ کہتے تھے یہ ڈرامہ ہے, کرونا شرونا کچھ نہیں ہے. ہم نے سمجھایا حضرت کرونا آ گیا ہے, چلے یہودیوں نے یہ وائرس بنایا ہوگا, بالفرض کسی نے بھی آ تو گیا ہے نا, بچو اس سے. اب کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پھر پہلے مانتے نہیں, پھر مانا, تو پھر حکیموں کے کہاوے, حکیم نے کہا یہ اجوائن کا کہاوا,
ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ تمہیں اجوائن اور یہ کلونجی اور یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی اس سے, یہ بہت خطرناک وائرس ہے. اتنا آسان ہوتا تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ ویکسینیں کیوں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹ کیوں بند ہو رہے ہوتے. پورا دبئی ایئرپورٹ بند ہو گیا, آپ کی ایمریٹس ایئر لائن کا بیڑا غرق ہو گیا, اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اربوں روپے کے نقصان میں گئی ہیں. تو سیدھا سیدھا وہ یہ کرتے پائلٹ کو قہوہ پلا کے بٹھا دیں یار. یہ میں دلیل دیتا تھا دبئی کو کروڑوں روپے کا, میں دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, آخری فلائٹ میری تھی اور کووڈ کی وجہ سے ہو کا عالم تھا. دبئی کا تو ایئرپورٹ ایسا ہے, بڑا مزہ آتا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ نا. یہ جہاز آ رہا ہے, اس کے پیچھے دوسرا جہاز, اس کے پیچھے 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے. وہ اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر دیکھنے میں, اور وہ ہو کا عالم, کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو یہ پاگل ہے دنیا, اتنی ساری دنیا ایک ساتھ پاگل نہیں ہو سکتی, میرا جہاں تک رپورٹ ہے. کچھ لوگ اجتماعی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ اجتماعی سطح پہ اکٹھے پاگل ہو جائیں تو یہ وہی بادشاہ والا کیس تو ہو سکتا ہے کہ جو آسمان سے پانی برسا تھا, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. وہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں نا. یہ کچھ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں آج, حسنین مدرسے سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں سنا. وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے, میں جلدی اسپیڈ فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں. وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا ٹینک, ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا. بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی, ہونے دو, اب کیا کریں, ہم تو بچیں گے نا, ہم دونوں. بڑا آرڈر ہوا جی, بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا, پانی اسٹور کر لیا. اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب وہ پاگل ہوئے تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا, کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی, یہ دو عقل مند تھے, تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ دو عقل مند پاگل لگیں گے نا. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, ساری قوم نے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو نکالو. کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی, یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پاگل ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی تو لینے کے دینے پڑ گئے, یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے. تو وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے, ہم بھی پانی پی لیتے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور دو آدمی کیا ہوں, عقل مند ہو. الٹا ضرور ہو سکتا ہے, دو بندے پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, ٹھیک ہوں. تو میں نے ہم نے بھی سمجھایا, میں کہ بھائی یہ ہے, بہت طرح طریقوں سے ان کو وہ کہا ہوا ہے نا. پھر بیمار ہو گئے, پھر بھی نہیں مانا کہ کرونا ہے. ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو. بالآخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو آئی سی یو میں چلے گئے, اللہ نے زندگی دی. پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہوا اور حکیم, انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی, اس حکیم کو جس نے ان کو کہوے پلائے تھے. تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا, وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے 4, حالانکہ بڑے پرہیزگار تہجد گزار ہیں, بہت نیک ہے, وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں, گالیاں والی بالکل نہیں دیتے وہ. تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا. انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے.